بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیل خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ بڑی اہمیت، فضیلت اور برکت کا حامل دن ہے، اور اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو پانی سیلاب کا عذاب آیا اور پوری دنیا کے لوگ غرق ہو کے مر گئے، سوائے ان کی کشتی میں سوار لوگ دنیا میں باقی بچے، اور وہ 40 دن اور کئی روایات میں آتا 4 مہینے تک وہ کشتی پورے دنیا کے گرد گھومتی رہی اور پوری دنیا میں کہیں خشکی نہ تھی۔ اور جب وہ عذاب تھم گیا اور کشتی رکی جودی پہاڑ پر، تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو
مچھلی کے پیٹ سے جب رہائی دی گئی تو وہ دن بھی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے رہائی ملی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، تو وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور بے شمار تاریخی کتب کے اندر یوم عاشوراء کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ تم 10 یوم عاشوراء پہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن اللہ نے فرعون کے ظلم سے ہمیں رہائی دی اور فرعون کو دریائے نیل پہ غرق کیا، اور یوم عاشوراء کے دن ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اصحاب رسول کو حکم دیا کہ تم بھی 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو۔ تو یہ نبی کا حکم بھی ہے کہ جو دن بڑا دن ہو اس میں ذکر و اذکار اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسلام کے اندر یوم عاشوراء کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تو وہ دن بھی 10 محرم یوم عاشوراء کا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اپنے گھر بار کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اور قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیا کہ جب تمہاری جان مال اولاد کی ضرورت اللہ کے دین کو پڑے تو اس وقت پیچھے نہ ہٹنا، اور جب تم اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جس سے حسین راضی ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اور جس سے حضور راضی ہے اس سے حضور کا رب بھی راضی ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی بات ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کرنا، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ طویل کیا۔ ہمیں گمان گزرا کہ شاید حضور کا وقت آخری ہو چکا ہے اور اللہ کا حکم آیا اور آپ کا سجدے میں انتقال ہو گیا، یا پھر ہمارے ذہن میں سوال آیا کہ شاید اللہ کی وحی کا نزول ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدے کو طویل کیا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چپکے کے ساتھ سر اٹھا کے دیکھا کہ اتنا طویل سجدہ، کافی لمحے گزر گئے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو آپ نے مسجد نبوی میں آ کر حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ حضور اس ارادے سے سر نہ اٹھاتے کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور حسین گر کے انہیں چوٹ لگے گی، ان کی محبت کے اندر آپ نے سجدے کو طویل کیا۔ اور جب نماز ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں دیکھ چکا تھا، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا تھا کہ آپ نے سجدہ طویل کیا، کہ اللہ کا حکم یا وحی کا نزول تھا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وحی کا نزول نہیں تھا، بلکہ میری پشت پر حسین ابن علی سوار تھے، اور اسی وجہ سے میں نے سجدے کو طول دیا، لمبا سجدہ کیا۔
یہ پیغام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ نے سجدے کو لمبا کیا اور امام حسین نے کربلا میں اس کا حق ادا کیا کہ آپ نے ایسا سجدہ کیا اور سجدے میں سر کٹا کے پیغام دیا کہ نانا آپ کے دین کے لیے میں نے اپنا گھر بار اور یہاں تک کہ اپنا سر بھی تیرے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ عرفات کے میدان میں موجود تھے تو ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اونٹ پہ سوار ہو کر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ اچانک وہ اونٹ سے گر گیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہ مر گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے احرام کی حالت میں ہی اس کا جنازہ پڑھا جائے اور احرام کی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے۔ تو احرام کی حالت میں اس کا جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا جس نے احرام پہنا تھا۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں جو شخص جس طرح دنیا سے جائے گا روز قیامت وہ قبر سے ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ شخص بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہا تھا اور گھر سے اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے آ رہا تھا، اور روز قیامت جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا کہ لبیک کہتا کہتا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ جس کی موت جس طرح ہوگی روز قیامت وہ قبر سے ویسی، جو سجدے میں مرتا ہے وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو اللہ کی راہ میں شہادت کے مرتبے میں مرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اسی طرح سجدے سے اٹھائے گا۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا تو جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پر کیا ہوگا؟ کلمہ جاری ہوگا۔ تو پھر یہاں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کا سر سجدے میں تھا اور قاتل نے آپ کے سر کو جب تن سے جدا کیا تو اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت وہ سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ یہ طویل سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ بے شک آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر دو کہا فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا کہ یا باری تعالیٰ انسان تو شر فساد کرے گا اور پھر ہم تسبیح تہلیل رکوع سجود کرنے کے لیے ہم ملائکہ کافی ہیں، یا اللہ تو اسے خلیفہ نائب اپنا کیوں بناتا ہے؟ سجدے تو ہم دے رہے ہیں، آسمان دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ سجدے میں نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ رکوع کے اندر نہ ہو، آسمان میں کوئی اتنی ذرا سی جگہ بھی باقی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا نہ ہو، کوئی اتنی سی باریک جگہ بھی باقی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ پورا آسمان فرشتوں سے اور اللہ کے ذکر اور رکوع اور سجود اور قیام سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا جو جانشین ہے وہ انسان کو بنا رہا ہوں۔ تو ان فرشتوں نے کہا ہوگا، یا علماء فرماتے ہیں کہ انسان 4 عناصر سے 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا کو جمع کیا گیا تو انسان کو تخلیق کیا گیا۔ آگ کے اندر بھی فساد ہے، پانی بھی سیلاب کی صورت میں ہوتا ہے، وہ کہا کہ جب عناصر 4 جب جمع ہوتے ہیں تو پھر فساد و شر ہوتا ہے۔ تو بے شک اللہ رب العزت نے اس وقت سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جس کا علم مجھے ہے اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ انسان فساد کرے گا، شر کرے گا؟ انسان سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے زمین پر جنات کو بھیجا تھا، جنات کی مخلوق کو پیدا کر کے بھیجا، اور جنات صدیوں تک لڑتے رہتے، خون ریزیاں کرتے، آپس میں قتل و غارت کرتے، فتنہ فساد کرتے۔ ان کی حالت کو جو پہلے اللہ نے زمین پہ بھیجے جنات کو، فرشتوں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب جنات اتنا فساد کرتے ہیں، جب انسان آئے گا تو اس سے ڈبل کرے گا۔ بات تو صحیح تھی،
تو اس سے ڈبل قتل و غارت کرے گا، جھوٹ فریاد مکر کیا جائے گا۔ تو کہا کہ اللہ سے کیوں مناتا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو۔ اور پھر رب تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو اس وقت دکھایا ہوگا کربلا کے اندر کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 خاندان کے افراد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد اپنا سر بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو رب نے کہا ہوگا تم پوچھتے تھے عناصر اربع جو ہے مٹی، پانی، ہوا اور خاک جو ہے، آگ جو ہے، یہ فساد کرتے ہیں۔ ہاں اس میں فساد کا مادہ ضرور ہے، لیکن اس عناصر اربع کے اندر اگر حضور کا لعاب داخل کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے، پھر اس سے حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ فساد نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس پر محمد کا ہاتھ ہو تو پھر وہ فساد نہیں کرتا، پھر وہ مثال بنتا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کو اپنا اسوہ، اپنی سیرت، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا رویہ لے کے جاتا ہے۔ اور کہا کہ آپ نے ذرا بھی اف تک نہیں کی، شکوہ نہیں کیا، شکایتیں نہیں کی، آپ نے روئے نہیں، آپ پیٹے نہیں، آپ نے آہذاری نہ کی، آپ نے اپنا خاندان قربان کرنے کے بعد ہر لاش کو اٹھاتے اور کہتے کہ باری تعالیٰ حسین کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہر 6 ماہ کا علی اصغر بھی جب یزیدیوں نے شہید کیا تھا، اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہ تھی۔ آپ نے علی اصغر کی لاش کو اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ اس چھوٹی ننھی لاش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور جب خود میدان کربلا میں گئے وہ کہا کہ حسین تیری بارگاہ میں قربان ہونے جاتا ہے، یا اللہ حسین کی قربانی کو قبول کر لے۔ تو محرم الحرام ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بار قربانی دے کر قیامت تک آنے والے مظلوموں کو پیغام دیا، کمزوروں کو پیغام دیا کہ یاد رکھنا جب باطل ہو اور اس سے مقابلہ ہو اور تمہاری تعداد کم ہو تو تم کم تعداد میں آ کے کمپرومائز نہ کرنا، کم تعداد کو دیکھ کر باطل کو طاقتور دیکھ کر تم پریشان نہ ہونا۔ اگر امام حسین اس وقت ان سے صلح کر لیتے اور پھر یزید جیسے پلیت شخص کی ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو پھر قیامت تک آنے والے حکمران لوگ، فاسق، ملن اور بدبخت لوگ کہتے جب نبی کے نواسے نے صلح کر لی کسی بدبخت کے ساتھ، تمہیں صلح کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین نے قیامت تک لوگوں کو بتایا اگر اس طرح کا معاملہ ہو، ایک طرف جان ہو اور ایک طرف صلح کی پیشکش ہو، اور صلح بھی ایسے ہو کہ وہ فاسق اور اللہ کے دین کے مخالف کے ساتھ تم نے ساتھ کھڑا ہو، تو تم اپنی گردن کو کٹانا منظور کرنا لیکن اسلام کو بدنام کرنا منظور نہ کرنا۔ اور یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب شہید کر دیا گیا، آپ کے 72 جانثاروں کے سروں کو نیزوں پہ رکھ دیا گیا، اور یزید کے لشکر نے لوگوں کے سامنے روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے کہا کہ جو بھی میرے مخالفت میں آئے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کو شہید کیا، عورتوں کو چھوڑا، اور آپ کے ایک بیٹے امام زین العابدین کو چھوڑا گیا۔ وہ بیمار تھے اور چھوٹے تھے، یزید کے جو کمانڈر تھا اسے بھی قتل کرنا چاہا، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بدبخت بچوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ اللہ نے اہل بیت کی نسل کو بڑھانا تھا، اور کربلا کے بعد جتنی بھی نسل پھیری وہ امام زین العابدین کی وجہ سے اہل بیت کو پھیلایا گیا، اور کہا کہ پھر امام زین العابدین وہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا پورا معاملہ دیکھا۔ بیمار تھے اور خیمے کے اندر تھے، آپ نے اپنے بھائیوں کو، کزنوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید، وہ واحد شخص تھے جس نے کربلا کے اتنے ظلم و ستم اور اتنی آزمائش اور مصائب دیکھے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں، وہ غم ہی اتنا تھا، کبھی بھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اس لیے کہ انہیں وہ یاد آتی کہ میرے سامنے میرے پورے خاندان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور پھر یزید نے جب دیکھا کہ اتنا کچھ لٹانے کے بعد بھی لوگ یہ امام حسین ہمارے بات کو نہ مانا اور قیامت تک کے لیے یہ میرے لیے ایک داغ لگ گیا، تو اس نے سر نیزوں پہ رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا جو باقی بچہ ہے انہیں روب میں ڈالو،
امام حسین تو شہید ہو گئے اور انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، ان میں سے کسی کو ایسا راضی کرو جو میری بیعت کر لے۔ ایک ہی نوجوان امام زین العابدین بچے تھے، کہا کہ انہیں ڈرا دو، دھمکاؤ، ان کو خوفزدہ کرو، ہراساں کرو، ان کے دل میں دبدبہ ڈال، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے بچوں کو ہی مار لیں گے۔ تو وہ خون تو حضور کا خون تھا، وہ خون حضرت علی کا خون تھا، حسین ابن علی کا خون تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پہ ڈراتے ہو کہ تمہارے سب کو مار دیں گے، تم نے چھوڑا کیا؟ سب کو تو مار دیا، میں بچا ہوں، مجھے بھی مار لو۔ میں گردن اپنے تن سے جدا کرنا منظور ہے، لیکن یزید جیسے بدبخت کی بیعت کرنا منظور نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ پھر یزید نے آنے والے لشکر کے سپاہیوں سے پوچھا تھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ راستے کی معاملہ کیا تھا۔ ہم نے انہیں بغیر زین کے گھوڑوں پہ بٹھا کر، ان کے ہاتھوں کو باندھ کر، ان پر ظلم و ستم کر کے جب دمشق شام کے بازاروں سے لے کر آئے، امام زین العابدین تنہا نوجوان تھے اور پھر آپ کے جو اہل بیت کی خواتین تھی وہ آپ کے ساتھ تھی، اور یزید نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کہ تم نے کیسی کیفیت دیکھی؟ جو بندہ ہار جائے نا اور ظلم کیا جائے ویسے ہی مر جاتا ہے۔ انسان کی موت اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ ذہن سے ہار جاتا ہے، انسان ویسے ہی مر جاتا ہے جب وہ شکست کو تسلیم کر لے۔ تو امام زین العابدین کے بارے میں یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، تم نے بغداد سے لے کر یہاں تک کا سفر کیا، تم بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تم نے دیکھا کہ زین العابدین جو تھے وہ شکست خور ہو گئے، کہا کہ ہم نے دیکھا، ہم وہ نیزوں پہ سر اٹھا کر لوگوں کو ڈراتے ہوئے جاتے اور کہتے کہ ہم قتل کر لیں گے، سب کو مار لیں گے، تم نے اگر ہماری بات کو نہیں مانا۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کی خواتین تھی یا ان کے مرد امام زین العابدین تھے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی بزدل نہ ہوئے، وہ اپنے خاندان کے سروں کو دیکھ کر کمزور نہ ہوئے۔ ہم ایسا سمجھ رہے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں، وہ یہ جیت گئے ہیں، ہم فاتح پا کر بھی مفتو تھے، ہم فاتح لگتے نہیں تھے، ہم تو پیسوں کی لالچ میں سب کچھ کر دیے، لیکن ہمارا ضمیر، ہمارا دل ہمیں ہمیشہ ملامت کرتا تھا۔ آج ایک بات کرتا جاؤں گا، آپ کو طرح طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر ملیں گے، آپ محبت کے اندر بہت آگے نکل جائیں گے، آپ اپنے جس سے عقیدت رکھتے ہیں اس کی باتیں حرف آخر سمجھیں گے، لیکن یاد رکھنا شاید وہ سچ بول رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، لیکن یاد رکھنا کہ انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ انسان کے اندر ایک لاشعوری ذہن ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی کسی بندے کی بات نہ مانو، کبھی لاشعور کے اندر اکیلے بیٹھ کر تنہا سوچ کر آپ سوچیں ہمیں جو بتایا جاتا ہے کیا ویسے، ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے ویسے؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا تو دھوکہ ہے، جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ کسی کو قتل کرنے سے بندہ فاتح نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہ فاتح کہلاتا ہے، دلوں کو جیتنے والا کہلاتا ہے۔ کوئی بندہ کی جگہ مسلط ہو جائے، اس کے روب دبدبے خوف اس کے ظلم سے بندہ اس کی تعظیم کرے گا، لیکن جو دل فتح کر لے وہ موجود نہ ہو پھر بھی اس سے محبت ہوگی۔ یزید نے خاندان اجاڑے، آپ نے امام حسین کے پورے خاندان کو شہید کیا، لیکن پھر بھی وہ دلوں کو فتح کر نہ سکا۔ حسین پورا گھر لٹا کر، ظاہراً دیکھا جائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسینیت اور یزیدیت یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ شہزادے نہیں تھے۔ امام حسین تو شہزادے تھے، لیکن یزید جو تھا وہ شہزادہ کہلانے کا حقدار نہیں تھا۔ اور اگر دیکھا جائے اگر شخصیت کی لڑائی ہوتی، یزید تو فاتح پا چکا تھا، امام حسین تو شہید ہو چکے تھے، شخصی طور پر امام حسین کا پورا خاندان شہید ہو چکا تھا اور ظاہراً لوگوں کی نظر میں فاتح ہو چکا تھا۔ آپ یاد رکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سب کچھ فاتح ہونے کے بعد بھی اس یزید پھر بھی ہار گیا۔ آج کوئی بھی شخص اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ جائیں گے ہر گھر میں علی بھی ہوگا، شبیر بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، حسن بھی ہوگا، فاطمہ بھی ہوگی، زینب بھی ہوگی، لیکن اس نام کا کوئی شخص شاذ و نازی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے۔ کیوں؟ حسین نے دلوں کو فتح کیا اور قیامت تک لوگوں کو پیغام دیا۔ اور پھر آپ کی خاندانی روش بھی تھی، اور کیا نام ہے، بنو امیہ کے حکمران گزرا ہے حشام بن عبد المالک، کیا نام تھا؟ حشام بن عبد المالک۔ امام زین العابدین کربلا کے بعد آپ ایک دفعہ بنو امیہ کا بہت طاقتور بادشاہ تھا، علامہ اقبال نے کہا جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح ہے، وہی بادشاہ ہے۔ حشام بن عبد المالک
ایک دفعہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حج کے ارادے سے آیا اور حج کرتے ہوئے وہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا، اور کئی روایات میں نے پڑھی حجر اسود جنت کا وہ پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جس طرح روئی پانی چوستی ہے نا، گناہ کیا چوستا ہے؟ بولیں کیا چوستا ہے؟ حجر اسود جنتی پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو چوستا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تو حشام بن عبد المالک بادشاہ تھا، تو وہ بھی رش بہت تھی حج کے موقع پر، تو وہ بھی اس حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن کثیر بھیڑ ہونے کی وجہ سے اسے راستہ نہیں ملا۔ پھر وہ طواف کرتا اب جب ٹائم ملے گا پھر میں حجر اسود کو دوں گا جب بھیڑ کم ہو جائے گی۔ کچھ دیر گزرے، امام زین العابدین جو آخری کربلا کے جو مارکے میں آخری بچے تھے، وہ کئی سالوں بعد وہ حج کرنے کے ارادے سے جب بیت اللہ میں آئے، تو حضور کا خاندان تھا، تو امام زین العابدین حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، کثیر بھیڑ تھی، یہاں تک کہ جیسی لوگوں نے حضور کے اس لخت جگر کو دیکھا تو ادباً محبت تھی نا، لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ دیا، راستہ دے دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد واپس پلٹے۔ وہ حشام بن عبد المالک جو حکمران تھا، اس نے حقیر لہجے میں لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا پوچھا؟ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن اس کو اپنی بادشاہت پہ غرور تھا، اپنی طاقت پہ غرور تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک شاعر تھا، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ شاعر ہوا کرتے جو ہر بات ان کی تعریفیں قصیدے لکھا کرتے، ان کے تعریف۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے مدارس کا معاملہ سخت تھا، قید کا معاملہ تھا، تو کسی سیٹھ کے بارے میں کہا بہت امیر آدمی ہے، تو آپ اس کے بارے میں آپ بہت بڑے شاعر تھے، حضور کی نعتیں لکھا کرتے، تو آپ کو کہا کہ آپ اس کے کوئی شعر لکھ لیں تاکہ وہ خوش ہو کر مدرسے کو فنڈ دے دے تاکہ مدرسہ آسانی سے چل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں اس کا شعر لکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا وہ خوش ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، اس کے لیے نہیں، وہ حضور کی محبت میں شعر لکھتے، حضور کی محبت میں نعتیں لکھتے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ حضرت کی نعت ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت کی نعت ہے۔ تو کہا کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے لکھا، کہا کیا تم کہتے ہو کسی سیٹھ کی تعریف لکھوں تاکہ وہ پیسے دے؟ اور فرمایا کروں مدح اے دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کہا کہ تم کہتے ہو کہ دولت مند کی شاعری کروں اور اس کی تعریف رکھوں، پڑے اس بلا میں میری بلا اس کی بلا میں پڑے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہا کہ میں تو حضور کا نوکر ہوں، میرا دین پارا نہ نہیں، میں تو حضور کی نعتیں لکھتا ہوں، پیسوں پہ حضور کی نعتیں بیچ نہیں سکتا، حضور کی جگہ کسی اور کو دے نہیں سکتا۔ تو پہلے زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ اس کے شاعر بھی ہوتے تھے جو قدم قدم پہ کہتے واہ واہ بادشاہ سلامت، پھر ایک شعر لکھ لیتے تم ایسے سخی ہو، تم ایسے ہو۔ تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا شاعر تھا فرزق نام کا تھا، تو اس نے بادشاہ نے اس کی طرف کر کے پوچھا یہ کون ہے، اور پھر حکیم نزول سے پوچھا۔ عربی کے اندر معرفہ خاص کو کہتے ہیں، اور نکرہ عام، کسی عام کو نکرہ کہا جاتا ہے اور خاص کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے اس درباری شاعر سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ کون ہے۔ تو اس انسان کتنا گناہ گار ہو، یہ میری بات لکھ لینا، انسان کتنا گناہ گار ہو، کتنا کاہل ہو، کتنا عبادت میں کمزور ہو، لیکن حضور کی محبت میں ہمیشہ بہادر دیتا ہے، حضور کی محبت میں ہمیشہ اس کے جسم کے اندر۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا نا کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ تو کہا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ کاہل تو کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، حضور کی بات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، یا پھر اس کا ایمان جب بھی ہوگا تو کمزور ایمان ضرور ہوگا لیکن حضور کی بات آئے گی وہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو فرزق شاعر سے حشام بن عبد المالک نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس کی ایمانی غیرت، حضور کی خاندان کی وہ تحقیر کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تو اسے نہیں جانتا، یہ تو وہ ہے جنہیں مکہ کے سنگریزے پتھر بھی جانتے ہیں، یہ تو وہ ہے جنہیں آسمان کی مخلوق بھی جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے زمین کی مخلوق بھی جانتی ہے، اسے تو آسمان فضاؤں فرشتوں سب جانتے ہیں، تو بولتا ہے نہیں جانتا۔ تیرا نکرہ کرنا، عام کرنا اسے کبھی عام نہیں ہونے دے گا، یہ ہمیشہ خاص معرفت ہے، یہ ہمیشہ خاص ہے، ہمیشہ
ہمیشہ خاص رہیں گے، جو انہیں دبانا چاہے گا وہ خود جب جائے گا، یہ بلند ہیں یہ بلند ہی رہیں گے۔ اس گستاخی پہ بادشاہ کو توقع نہ تھی کہ میرا خادم مجھ سے تنخواہ لینے والا اور میری بات کی تعریف نہیں کرتا، غیر کی تعریف کرتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو، سزا کے طور پر اس کو کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اسے کنویں میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین علیہ رحمہ کو جب اس فرزق شہر کی محبت کا پتہ لگا اور آپ نے توفاً اسے اشرفیاں تحفہ میں بھیجی، اور اس فرزق شہر کو جب اس کہ امام زین العابدین نے آپ کو بھیجی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس نے وہ اشرفیاں لی اور چومی اور چوم کر واپس لانے والے کو دی۔ کہا کہ حضرت آپ کو پیغام دے دینا، میں نے فقط آپ کی تعریف جو ہے وہ اشرفیوں کے لیے نہیں کی، ان اشرفیوں کے لیے میں نے ٹکے ٹکے کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں۔ آج میں نے آپ کی تعریف لکھی اور اس جرم نے مجھے کنویں میں ڈال لیا، یہ اشرفیوں کے لیے نہیں، حضور کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ کہ حضور کی محبت جس کے پاس ہوگی، حضور کی اہل کی محبت جس کے پاس ہوگی، تو حضور اس کی شفاعت کریں گے، اس کے ساتھ حضور کا خاص تعلق ہوگا۔ تو یاد رکھنا یہ جنگ جو تھی یہ اسلام اور کفر کی ٹھیک تھی، یہ ایک تصادم تھا نظریات کا، یہ ایک لڑائی تھی نظریات کی، جس میں بتایا جا رہا تھا ایک طرف باطل تھا اور ایک طرف حق تھا، ایک طرف قلیل تھے اور ایک طرف کثیر تھے، تو ہم نے یہ موازنہ کرنا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کثیر تعداد کے سامنے آپ نے جو حق علم بلند کیا اور بتا دیا کہ لوگوں کثیر سے کچھ نہیں ہوتا جذبے سے، تعداد کے کثرت قلت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ارادے سے۔ ارادے جن کے مضبوط ہوں تو وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور جن کے ارادے کمزور ہوں تو وہ پتھر سے بھی گر جاتے ہیں۔ تو کہا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا پورا خاندان قربان کیا، اور یزید اس کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہا، اور 6 مہینے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد معاویہ بن یزید آپ کا بیٹا، اس کا بیٹا یزید کا بیٹا تھا، اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا جس تخت کے لیے میرے باپ نے اہل بیت کا خون کیا ہے، اور 6 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا، اس کے بیٹے نے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کیا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے یزید پیٹ کے درد کے اندر، قلنج کے مرض کے اندر مر گیا، آج تک اس کی قبر کا نشان شاید کوئی جانتا ہو۔ اور تاریخی کتب کے اندر روایات میں آتا ہے کہ مزملائے دمشق کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں یزید مرا تھا اور اسے وہاں دفن کیا گیا، اور کئی عرصے تک اس کی قبر کو مٹا دیا، اور کئی عرصے تک لوگ وہاں کچرا پھینکا کرتے تھے۔ کیا پھینکا کرتے؟ کچرا پھینکا کرتے۔ اور پھر کئی عرصے تک وہاں کانچ کی فیکٹری لگی اور وہاں کانچ بنایا کرتے تھے اور آگ جلائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد لوہے کی بھٹی اس کی قبر پہ بنی تھی، اور وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ عذاب میں گرفتار رہا، اور پھر ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ حسین کے شہید کرنے کا مقصد تھا وہ قبضہ کرتا، یزید کا قبضہ باقی نہیں ہے، حسین کا قبضہ آج بھی کربلا میں باقی ہے، حسین کا قبضہ آج بھی ہر دل کے اندر ہے، حسین کی محبت آج بھی ہر دل کے اندر زندہ ہے۔ یزید کا نام لیتے ہوئے انسان کو شرم سے سر کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم سے کپڑوں کو اتارا گیا، اور امام زین العابدین آپ کے ساتھ تھے، جب آپ کے جسم سے کپڑوں کو اتارا گیا تو آپ کی کمر پر نشان پڑے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ تو امام ہیں، ان کی کمر پہ نشان کیسے ہیں؟ تو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کمر پہ نشانوں کو دیکھا تو یزید کے سپاہی باتیں کرنے لگے، کہا کہ یہ تو شہزادے تھے، ان کی کمر پہ نشان کیسے پڑا؟ کون سا وزن اٹھاتے تھے کہ جن کی کمر پہ نشان ہے؟ تو امام زین العابدین روتے ہوئے بولنے لگے کہ لوگوں میں نہ بتاتا، میرے بابا نے منع کیا تھا، لیکن یاد رکھنا یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جو میرے والد امام حسین رات کے اندھیرے میں چھپ کر یتیموں کے گھر میں جا کے چھوڑا کرتے تھے۔ یعنی آج کوئی 10 کلو کا آٹا بھی دے گا تو 50 بندوں کو بتائے گا۔ امام حسین کی سیرت یہ تھی کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ سودا کیا جائے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ تو کیا ملے گا، واہ واہ، بس لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں۔ تو امام زین العابدین نے اس وقت امام زین العابدین نے کہا کہ لوگوں
یہ اس کے نشان ہیں کہ جو بوریاں امام حسین اٹھا کر کربلا کے کیا نام ہے یتیموں کو چھوڑا کرتے تھے اور یتیموں کو دیا کرتے تھے تاکہ ان کی عزت نفس کیا ہو، مجروح نہ ہو۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے امام حسین کے نام پر؟ اب ہمارے معاشرے میں امام حسین کے نام پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ حلیم تقسیم کی جاتی ہے، خیرات کی جاتی ہے۔ تو یہ کرنے سے ہمارے یہاں دو گروہوں میں تقسیم کیا، ایک کہتا ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ سراسر ناجائز حرام ہے، اور یہاں تک وہ دشمنی میں چلے گئے، وہ اس کو پلید جان کر اس کے کھانے پینے کو بھی حرام جانتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی سبیل لگاتا ہے اس کا ارادہ امام حسین کو خدا سمجھ کے لگانا نہیں ہوتا، اس کا ارادہ امام حسین کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور اس کی نیکیاں وہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثواب امام حسین اور آل کربلا کے شہداء کو دیا جائے۔ آج اگر کوئی حلیم بنا رہا ہوتا ہے وہ امام حسین کو خدا سمجھ کر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میں اللہ کے نام بھی کرتا ہوں اور اس کا ثواب کربلا کے شہداء کو دیا جائے۔ آج کوئی بھی خیرات کی جاتی ہے تو وہ خدا سمجھ کے نہیں کی جاتی، وہ اللہ ہی کے نام پہ کی جاتی ہے، بلکہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ ان شہداء کربلا کے نام پر جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور پھر یہ سخاوت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن سب سے اچھا مومن وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے، جو کسی کو کھانا۔ یوم عاشورہ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے آپ کو ابتدا کے اندر کہا تھا کہ عاشورہ کا دن برکت والا امام حسین سے پہلے بھی تھا، جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نکلنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جودی پہاڑ پہ رکنا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا مرنا یوم عاشورہ کا دن ہی تھا، اور حضرت امام حسین کا شہید ہونا یہ تو اسلام کے بعد کی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعتیں لے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں روکا جا رہا ہے کہ بھائی نہ خیرات کیا کرو۔ بھائی کس کے نام پہ خیرات کی جاتی ہے؟ اللہ کی نام پہ کی جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ بے شک جو ہمارے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کے بدلے میں 10 اسے لوٹاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ 10 لوٹاتے ہیں۔ پھر کہا کہ اس یوم عاشورہ پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے خیرات کریں، اور کہا کہ کوئی چیز کسی کے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہوتی اور کوئی چیز کسی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آج آپ کو گھروں کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی کہ گھر کی اہمیت کیا ہے، لیکن آج انہیں بہت قدر آ رہی ہوگی جن کے پانی سے یہ گھر گزر گئے، جن کے چھت گر گئے، جن کی گھر گر گئے، آج انہیں پتہ ہوگا کہ گھر کی اہمیت کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان سے ملے اور شیطان سے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو تجھے سب سے اچھا بندہ کون سا لگتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ کنجوس عبادت گزار، یعنی عبادتیں اس کے پاس بہت ہوں گی لیکن خرچ کرنے والا دل اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کا سجدے ہوں گے، حج ہوں گے، عمریں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، سجدوں کے نشان ہوں گے، لیکن ان سب کچھ کرنے کے بعد بخیلی کنجوسی اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور کہا کہ سب سے ناپسند شخص کون سا ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھے کہا کہ سخی جو ہے وہ سب سے ناپسند شخص ہے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس سے بھول ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھا رہی بات کی؟ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ آخر میں جو کنجوس ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے تو ہم اس بات کو سمجھے کہ کربلا کا دن یوم عاشورہ کا دن ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خیرات کریں،
روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اور لیکن آپ کو بتائیں کہ آج کتنی مشکلات کا پاکستان کے اندر سامنا ہے، اور کس حد تک لوگ پریشان ہیں، بارشیں کثرت کے ساتھ ہیں اور سیلابی صورتحال ہے۔ آپ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے پاس آج آپ کو کھانے کی اہمیت کا نہیں پتا ہوگا جب تک ہم بھوکے نہ ہوں۔ آج جہاں پہ پانی ہے اور 2 دن سے ان کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ ایک ایک روٹی کی قدر جان رہے ہوں گے۔ تو کوئی چیز کسی کے لیے اہم ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہی چیز اہم نہیں ہوتی۔ ہم تو آدھی پلیٹ چھوڑ لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، وہ تو بچا ہوا کھانا بھی تلاش کر رہے ہیں کہ پیٹ کی آگ بجھا دے۔ انہیں تو ایک لقمے کی بھی قدر ہے کہ وہ مل جائے تاکہ ہمارا پیٹ کی آگ کیا ہو جائے، بجھ جائے۔ آج ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ آج ایک قائد آباد تک صورتحال خراب ہے، یہ لٹ بستی کا علاقہ پانی میں بہہ چکا ہے، وہ علاقہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت تکلیف کا عالم ہے۔ تو ہم ان تکلیف زدہ لوگوں کو یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، ہمارے جاننے والے بھی ہوں گے جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی خیال رکھیں۔ جب ہم ان کا خیال رکھیں گے تو رب ہمارا خیال رکھے گا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق کو نہیں بھولیں گے، اللہ ویسے نہیں بھولتا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پہ خاص نظر کرم کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا محرم محبت کا مہینہ ہے، آپس میں اتفاق اتحاد کا مہینہ ہے، محبت پیغام دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ باطل اور حق قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ سوچیں، یہ فکریں قیامت آتی رہیں گی۔ آپ اس کے اندر اپنا آپ خراب نہ کریں، ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کریں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے حلیم بانٹی تھی کہ نہیں بانٹی تھی، تو نے شربت بانٹا تھا کہ نہیں بانٹا تھا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، آپ نے اس نیت سے اللہ کی راہ میں خیرات کی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سیراب کرو۔ حضور نے فرمایا نا، سب سے بہتر صدقہ کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کہا کہ جو شخص یہ عاشورہ کے دن اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرے گا، یاد رکھنا اگلا عاشورہ آنے سے پہلے اللہ 10 گنا ڈبل کر کے واپس لوٹا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بات کو سمجھیں، اہمیت کو جانیں۔ اس محرم الحرام کے ماہ مقدس میں یوم عاشورہ برکت والے، اس میں عبادات کریں، روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔